محبت کا مکمل ہو جانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ محبت میں احترام کرنا فرض ہے، کیونکہ محبت کا اصول ہے کہ جن سے محبت کی جائے ان کی عزت کی جاتی ہے۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے 1000 میل آگے ہے۔ اب کیا فائدہ اس پرواہ کا، اب میرے دل سے اتر چکے ہو تم۔ ہم زبردستی کسی کو اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے، اور اختتام یہ کہ دل اب کچھ نہیں چاہتا۔ سکون کی نیند تو بچپن میں آتی تھی، اب تو بس تھک کر سو جاتے ہیں۔ عورت یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ جس مرد سے وہ محبت کرے اس مرد کے دل میں کسی عورت کی گنجائش ہو۔ وقت بہت قیمتی ہے، اور قیمتی چیز بے قدروں پر نہیں لٹاتے۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ تعلقات کی ابتدا میں احساسات ظاہر ہوتے ہیں، اور ان کے اختتام پر اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ آج کچھ لوگ مزید دل سے اتر گئے۔ زندگی کبھی آپ سے معذرت کرنے والی نہیں، اس لیے زندگی کو گزارنا سیکھیں۔ سجدہ سجدہ ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ تو زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دکھاوے کی حد تک ہر شخص بہترین ہے۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ جہاں دل بھر جائے نا، پھر وہاں رشتہ ختم کرنے کے ہزاروں بہانے مل جاتے ہیں۔ خدا پر یقین رکھنا کبھی کبھی تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس بھی نہیں ہوتی۔ بہت زور سے ہنسا میں بڑی مدتوں کے بعد، آج پھر کہا کسی نے میرا اعتبار کیجیے۔ محبت اور یہ دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ نہ منانے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، پر کسی روٹھے ہوئے کو منانے کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے، وہ ہے محبت۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں سے زندگی اتنے بڑے امتحان لیتی ہے کہ انہیں اپنے تمام خواب بھلانے پڑتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے شکوے کیسے؟ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا اپنے آپ کو مصروف کر لو۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے زمانہ،
ہر کوئی ایک دوسرے کا استاد نظر آتا ہے۔ فارغ وقت میں یاد آنے والا تعلق در حقیقت فارغ ہی ہوتا ہے۔ اپنی خوشیوں کو اپنے اندر رکھیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل سکتی ہے، مگر کھویا ہوا وقت اور کھویا ہوا اعتبار کبھی واپس نہیں مل سکتا۔ نبھانے والے ہی تو نہیں ملتے، چاہنے والے تو ہر موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ماں ہر رشتے کی کمی پوری کر سکتی ہے، لیکن ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ بعض تعلق دنیا داری کے لیے نہیں، سکون کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک مان ہوتا ہے، ایک ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے بغیر ہماری شخصیت میں ایک ادھورا پن بھی رہتا ہے۔ بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے۔ جتنی جلدی حادثات فراموش کریں گے اتنا درد بے معنی ہو جائے گا۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے من پسند شخص سے ہوتا ہے۔ سب لوگ آپ کی رونقیں تو دیکھتے ہیں، مگر لوگ آپ کی رونقوں کی ویرانیاں نہیں دیکھتے۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ یہ عارضی لوگ مستقل خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ آپ کی قدر وہ کرتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہو، وہ نہیں جن سے آپ محبت کرتے ہوں۔ بات اتنی ہی ہے کہ ہم لا حاصل کو روتے ہیں اور حاصل کو رلاتے ہیں۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے یقین، بھروسہ اور اعتبار ہونا ضروری ہے۔ نازک مزاج لوگ ہیں ہم، باتوں سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لیں۔ سچ کہا ہے کسی نے، مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔ جتنی سچی محبت اتنا گہرا درد۔ خواہشوں پر ضبط اچھے نتائج کا حامل ہے۔ خواہشوں کو آزاد چھوڑ دینا برے نتائج پیدا کرتا ہے۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس امانت ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کیجیے گا۔ اپنی غلطی مان لینا بھی حوصلے کی بات ہوتی ہے، اور یہ حوصلہ ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ مجھے محبت تتلی کی مانند لگتی ہے، جس کسی قدردان کے ہاتھ لگتی ہے تو اپنے خوبصورت رنگوں سے مکمل طور پر نکھر جاتی ہے، اور بدقسمتی سے کسی بے قدرے کے پہلو میں لپٹ جائے تو اس کے خوشنما رنگ بکھر جاتے ہیں، اس کے وجود کے اڑتے ہوئے پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ محبت ہار جاتی ہے، یعنی محبت کی تتلی مر جاتی ہے۔ خود کو اتنا مصروف رکھو کہ آپ کے پاس نفرت، پچھتاوے، ڈر اور خوف کے لیے وقت نہ ہو۔ جب نئے رشتے تکلیف دیتے ہیں تو پھر پرانے رشتے یاد آ جاتے ہیں۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تب صرف سمجھوتے رہ جاتے ہیں، پھر چاہے آپ خوش ہوں یا اداس ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ جاتے ہیں۔ سچی محبت تو وہ ہے جس میں محبوب سامنے ہو
اور اس کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی سے جڑتے ہیں تو بہت مخلص ہوتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی راستوں کو نہیں، خود کو بدل لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے، بس انسان وقت کے ساتھ ان کو چھپا لینے کا سلیقہ جان لیتا ہے۔ زندگی کی حقیقت کو بس اتنا ہی جانا ہے، درد میں اکیلے ہیں اور خوشیوں میں زمانہ ہے۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، یہ انسان کی مسکراہٹ کھا جاتی ہے۔ ظلم یہ ہے، وہ ہماری مخلصی کو ہماری بے وقوفی کہتے ہیں۔ جھوٹ سننے کا مزہ تب آتا ہے جب آپ کو سچ پہلے ہی معلوم ہو۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ ہر چہرے کی فطرت میں وفاداری نہیں ہوتی، اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ ممکن ہے میرے کردار میں بہت سی خامیاں ہوں گی، پر شکر ہے کسی کے جذبات سے کھیلنے کا ہنر مجھے نہیں آیا۔ کچھ جگہیں چھوڑنی پڑتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، من کو مارنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جن کے بغیر رہنا ناممکن ہوتا ہے، کسی موڑ پر آ کر انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ پریشانی کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ بعض الفاظ بھی دل توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دل سے خوبصورت لوگ قسمت سے ملا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے رویے کی وجہ سے ہمارے سینے میں بنا کفن کے دفن ہو جاتے ہیں۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں، مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ رتبہ تو خاموشیوں کا ہوتا ہے، الفاظ تو بدل جاتے ہیں لوگ دیکھ کر، اور کچھ ادھوری خواہشوں کا سلسلہ ہے زندگی۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ خوف خدا ہے۔ اگر محبوب انقلابی درس دینے والا ہو تو عاشق انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ لوگ اور زندگی دونوں کا بھروسہ نہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں مگر لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو، اور جب باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو۔ بیوقوف بنے رہو، تعلق مضبوط رہے گا۔ زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے۔ دل اداس ہو تو دنیا کی رونقیں زہر لگتی ہیں۔ مطلب سے یاد کرنا ہے تو کبھی یاد نہ کرنا۔ ہم تنہا ضرور ہیں مگر فضول نہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ مکمل مل جانے والی چیز سے دل بھر جاتا ہے۔ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کا دل رکھنے والا شخص بھی ایک دل رکھتا ہے۔ اس شخص
ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ چل چھوڑ دنیا کی بے رخی اے دل، وہ دیکھ قبرستان میں کتنا سکون ہے۔ کچھ حادثے خاموش کر دیتے ہیں، ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی۔ کسی کو کھونا پڑتا ہے اور کسی کو کسی کا ہونا پڑتا ہے۔ جس کا سیدھے سیدھے منہ توڑ دینا چاہیے، ان سے بھی تمیز سے بات کرنا تربیت کہلاتی ہے۔ مسکراتے رہیں، غم زندگی کا حصہ ہے۔ لا علمی میں ہی سکون ہے۔ محبت تو وہ ہے جو حالات کے بدلنے پر بھی نہ بدلے۔ انسان مشکلات سے لڑ کر بچ تو جاتا ہے مگر اس کے اندر بہت کچھ مر جاتا ہے۔ اللہ بہت رحیم ہے، وہ ہمارے ٹوٹنے سے پہلے ہی ہماری دعائیں سن لیتا ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خوشیوں کی طرح ہوتے ہیں، جو ہر روز محسوس تو ہوتے ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے۔ محبت دنیا میں سب سے بے اختیار جذبہ ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ دو صورتیں یقین کی ہیں، بس اندازہ الگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ پہ سب چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں۔ آنکھوں کا حیادار رہنا بھی ایک نعمت ہے، جھکی نظریں بھی ایک بے مثال لہجہ ہے۔ رشتوں کو نبھانا سیکھو، دھوکہ تو پوری دنیا دیتی ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خرید